اور خان صاحب سے اچھی ملاقات ہے. خان صاحب ایسے ہی جیسے ہوتے ہیں, ریلیکسڈ ہیں اور وہ حوصلے میں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ سسٹین نہیں ہو سکتا ملک. پورا ملک جو ہے وہ ایک جس ہیجانی کیفیت میں ہے, اس سے نتیجے میں پاکستان میں لوگوں کی مشکلات بڑھی ہیں, ٹیررزم بڑھ گیا ہے, اکانومی بیٹھ گئی ہے. اور وہ تو چاہتے ہیں, عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دوسری سائڈ کو بھی ایک سیریسنیس دکھانی ہوگی, سیریس ایفرٹ کرنی ہوگی. خان صاحب بہرحال چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ آج انہوں نے 8 فروری کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے بلیک ڈے, اور اس دن پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا, وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. دوسرا انہوں نے اپنی تمام پارٹی کو یہ کہا ہے کہ وہ فوکس کریں اور حلقوں میں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, MNA MPs ہیں, وہ سارے اپنے حلقوں میں اب فوکس کریں, اور ایک بڑے اجتماع کے بجائے پورے پاکستان میں اب یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا. آپ کی دوری امید ہے مذاکرات میں اگر اچھی بات ہوگی, ٹینشن نیچے آئیں, یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. ایک دن کوئی اچھی بات کر دیں گے, اعجاز چودھری صاحب کو پیش کر دیتے تو اس سے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا. دیکھیے حکومت نے ماحول پیدا کرنا ہے نا, اپوزیشن کے پاس کیا ہے ماحول پیدا کرنے کا. حکومت کو چاہیے اچھا ماحول پیدا. کل ہمارا باقاعدہ اجلاس بھی ہوگا, اور ہم نے واضح طور پہ یہ گورنمنٹ کو بتایا ہوا ہے, اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ منٹ بھی کر لیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, نہ ڈیل نہ ڈھیل, دونوں چیزیں واضح ہم نے کی ہوئی ہیں. نمبر 2 9 مئی کا کمیشن, نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا کمیشن. کمیشن کی تشکیل کیسے ہوگی؟ سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ یعنی کہ چیف جسٹس, یا پھر 3 ججز کا پینل جس پہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ آمادہ ہوں. اس کی ٹیورز کیا ہوں گے وہ ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں وہ بنائیں گے اور وہ پیش ہوں گے. یہ بنیادی خد و خیال ہے اس نیگوسیشنز کا. بہت سمپل ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ جب میں نے یہاں پہ سپیچ کی تھی, خواجہ آصف نے اٹھ کے کہا تھا کہ جی عمر ایوب جو ویپنز کا کہہ رہے یہ اس طرح کہہ رہے جس طرح کہ پاکستان آرڈننس فیکٹری میں کوئی پریزنٹیشن یا سپیچ ہو رہی ہو. تو آج جا کے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینٹ میں جو ان کا ڈیفنس سیکرٹری ہے, اس کی کنفرمیشن کے دوران جو اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں, اس سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے M16 سب مشین گن میں آپ کی جو M16 اسالٹ رائفل ہے اس کی میگزین میں گولیاں کتنی آتی ہیں, اس نے اس تک کا جواب دیا, اور وہ امریکہ کا سیکرٹری ڈیفنس ہے. تو خود آپ اندازہ لگا لیں, یا خواجہ آصف کو یہ نہیں معلوم کہ ویپنز کے بارے میں, ویپن سسٹمز کے بارے میں وہ یہاں پہ کوئی خچرے چڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جو کمپلینٹ فائل کی, کمپلینٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ میں پہلے آپ فائل کرتے ہیں, پھر اس میں سے حاضری ہو جاتی ہے, اور حاضری کے بعد کرسری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے. پھر اگر اور گواہ کوئی ہے ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کورٹ آرگومنٹ سن کر کے نوٹس ایشو کرتی ہے پروسیس, چاہے وہ سمن ایشو کرے یا وارنٹ ایشو کرے. بیسیکلی جو پروسیس ہے وہ یہی ہمارا تھا کہ اس کیس میں ہم نے مینشن کیا ہوا تھا کہ 12 ہمارے شہداء آئے اب, اور اس میں 49 کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. اس زخمیوں میں سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی آج ہم نے اپلیکیشن لگوائی ہے, وہ اپلیکیشن ریکارڈ پہ لے کے آیا, ان کی ڈاکومنٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں ساتھ. اس کے لیے جج صاحب نے ڈیٹ دی ہے کہ اب 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اس میں فردر پروسیڈنگز ہوگی, کرسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا. تو یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے, اس کا ایک پروسیجر الگ ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کو کل مذاکرات کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور کل 3rd سیشن ہوگا ہمارا. ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے, کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے, تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا. جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں, ہم سمجھتے ہیں 1.5 سال 2 سال سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہے, لوگ جیلوں میں بند ہیں, ان کو بہلے نہیں مل رہے, اس لیے ان کی رہائی ہر صورت ضروری ہے. یہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے اور ملک کی جمہوریت کے لیے ضروری ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ پروسیس جلد کا کل کمپلیٹ ہوگا, اور کوئی خوشی کی خبر آئی ہے اس سے انشاءاللہ. خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنوا سکتے تھے وہ بنائے گئے. آئی تھنک ٹائم از. اب ایک چیز اندر ریکارڈ ہے, خان صاحب نے کوئی غلط نہیں کیا, خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ سیاسی قیدی اور سیاسی قیدی کی رہائی اب ہونی چاہیے. تھینک یو.